والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ صبر کرنے والے کھڑے ہو جائے، ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ تم جنت میں جاؤ۔ پھر ان کے اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو خود بھیجا جائے گا، فرشتے آ جائیں گے اور کہیں گے آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے حساب تو دے کر جاؤ۔ وہ کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے جاؤ بھائی تمہیں کون پوچھ سکتا ہے، جاؤ، یہی ہوتا ہے عمل والوں کا بدلہ۔ پھر فرشتے کہیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ نے تنگی میں رکھا، ہم نے صبر کیا، نافرمانی کے مواقع آتے تھے لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر جم کر چلنا مشکل کام تھا، ہم اللہ کے حکموں پر جم کر چلے، اپنے نفس کو اس پر باندھ کر رکھا، یہ 3 کام تھے ہمارے ساتھ۔ فرشتے کہیں گے جاؤ بھائی، عمل کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والے عورتیں، جو خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے، جو جلوت میں بھی اللہ سے ڈرے، جنہیں تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو، جنہیں مجمع میں بھی اللہ کا خوف ہو، اللہ پاک کے خوف نے انہیں حرام کاموں سے روک دیا ہو، نافرمانیوں سے روک دیا ہو اور حکموں پہ چلا دیا ہو۔ اور خشوع دل کے ڈر کو کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور اللہ پاک کی ہیبت اور کبریائی اور حلال اس درجے پر کہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہر حرام سے قدم ہٹ جائے۔ والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی عورتیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 1 لاکھ درہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا، خود روزے سے تھی، خیرات کرنے بیٹھ گئی، عصر تک 1 لاکھ درہم تقسیم کر دیا۔ خادمہ نے عرض کیا آپ کو پتہ ہے نہیں تھا کہ گھر میں فاقہ ہے، 1 درہم اپنے لیے بھی رکھ لیتی، میں آپ کے لیے گوشت پکا دیتی۔ فرمایا مجھے یاد نہیں تھا، اس وقت بتا دیتی تو میں رکھ لیتی۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یعنی بدکاری اور زنا سے بچنے والے مرد اور عورت۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان صفات والے مرد عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے خاص طور پر ان 10 قسم کے مردوں اور عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی مغفرت کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ آیت ساری دنیا کے مرد اور عورتوں کی ایک ضابطہ دیتی ہے، ان صفات پر جو آئے گا اور انہیں اپنے اندر پیدا کرے گا، مرد ہے تو عزت پائے گا، عورت ہے تو عزت پائے گی، یہ جہاں بھی بنے گا وہ جہاں بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب مردوں کے بھی قصے سنائے ہیں اور کامیاب عورتوں کے بھی واقعات سنائے ہیں۔ قرآن پاک نے ناکام مردوں کے بھی قصے سنائے اور ناکام عورتوں کے بھی قصے سنائے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، یہ دونوں 2 نبیوں کی بیویاں ہیں اور دونوں کافرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آؤ تمہیں 2 عورتوں کا قصہ سناؤ، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خاوندوں کو کیسے تعریف بیان فرما رہے ہیں، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ، کہ وہ میرے بہت نیک آدمیوں کی بیویاں تھی، انبیاء پر ایمان نہ لائی اور اپنی قوم کے ساتھ ہی انہی کفر میں شریک رہی۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ان کے جو خاوند تھے وہ نبی تھے، وہ بھی انہیں میری پکڑ سے نہ بچا سکے۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا گیا جیسے اور مردوں اور عورتوں کو ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی حضرت آسیہ کا قصہ سنایا اور مریم کا قصہ سنایا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، ایمان والو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک عورت کا قصہ سناتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک اللہ کے پیغمبر کی بیوی جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں، ایک طرف فرعون جو دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کی بیوی ہے، تو ایمان والا بننا ایسی طاقتور چیز ہے کہ فرعون کی بیوی ہو کر جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی ہو کر دوزخ کا فیصلہ ہے۔
یہ جو فرعون کی بیوی ہے حضرت آسیہ یہ ایمان لے آئی، ان کے ایمان لانے کا قصہ یہ ہوا کہ آسیہ کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی دوسری بیوی سے ایک بیٹی تھی، اس کی ایک خادمہ تھی جو اسے کنگھی کیا کرتی تھی، وہ مشات یہ مسلمان ہو گئی اور اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اچانک اس کے منہ سے نکلا تئیس من کفر باللہ، کہ اللہ کا منکر ہلاک ہو گیا۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، انہوں نے کہا اولک ربی غیر ابی، میرے باپ کے علاوہ تیرا اور کوئی رب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اور تیرے باپ کا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سب کا رب اللہ ہے۔ تو اس نے فرعون کو بتایا کہ یہ تو ہمارے گھر کی نوکر تجھے رب نہیں مانتی ہے۔ تو فرعون نے ایک بہت بڑا کڑھا میں تیل ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل کھولنے لگا تو فرعون نے اپنی اس مسلمان باندی کو بلوایا، اس کی 2 بچیاں تھی، ایک دودھ پیتی تھی اور دوسری ساتھ چھوٹی چلتی تھی، اور اس سے کہنے لگا کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانے گی تو میں تیری بیٹیوں کو بھی جلا دوں گا اور تجھے بھی جلا دوں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا، بول اب تجھے کیا منظور ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ نے مجھے دو دی ہے، اگر اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کے نام پر جلا دیتی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ اب انہوں نے اس کی بڑی بچی کو پکڑا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر سر کے بل اسے اس طرح تیل میں ڈالا کہ وہ بیچاری چیخ بھی نہ سکی، اور ماں کے سامنے وہ چل کر کباب بن گئی، پکوڑا بن گئی۔ جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو یوں جلایا جائے اس پر کیا گزرے گی؟ ماں تو اپنے بچے کا رونا بھی برداشت نہیں کرتی، اور جس ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو جلا دیا جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کے غم اور دکھ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنی بچی کو روح کو نکلتے دیکھا۔ روح نکل رہی تھی اور ماں دیکھ رہی تھی، اور وہ بچی ماں کو کہہ رہی تھی اصبری یا امو فإن لک من الاجر کذا وکذا، اما تو صبر کر، تیرا بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کیا ہے، بس ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ پھر اس سے اس کی چھوٹی بچی کو چھینا جو دودھ پیتی تھی، اور اس معصوم بچی کو بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اسے بھی ٹانگوں سے پکڑ کر ماں کے سامنے جلتے تیل میں ڈال دیا، تو وہ معصوم پھول اور نرم و نازک گوشت ایک پل میں جل کر کوئلہ بن گئی۔ تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، پھر ماں نے اس دوسری بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی تھی اما تو صبر کر، بہت بڑا اجر تیار ہے تیرے لیے، ابھی ہم اکٹھے ہونے والے ہیں۔ جب انہوں نے فرعون کی باندی کو پکڑا تو اس نے فرعون سے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، وہ پوری کر دو گے؟ کہنے لگا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہم ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا دفن کرنا، جدا نہ کرنا۔ فرعون نے کہا یہ خواہش تمہاری ہم پوری کریں گے، اور اس کو بھی جلا دیا۔ جب تینوں جل گئی اور انہیں اکٹھا دفن کر دیا گیا، اس واقعے کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی ماں اپنے بچوں کو یوں قربان نہیں کر سکتی جب تک کہ حق سامنے نہ ہو۔ ایک بات اور جو اس قصے کا حصہ ہے وہ یہ کہ معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، اور جب وہاں سے آسمانوں کا عروج ہوا تو نیچے سے آپ کو جنت کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کی باندی اپنے بیٹیوں سمیت جس مٹی میں دفن ہوئی ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اور اس وقت ان کی وفات کو 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ جب حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی تو فرعون بہت پریشان ہو گیا کہ یہ میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی اور سمجھایا کہ جب وہ نہ مانے تو انہیں قید میں ڈالا، وہ نہیں مانی، پھر انہیں بھرے دربار میں کوڑے مارے، وہ نہیں مانی، کیونکہ ایمان پر جتنی مشقت آتی وہ اتنا بڑھ جاتا ہے۔